ایک اور حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء فی المکارہ واعمال الاقدام الی المساجد منتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ یغسل الخطایا غسلا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ناپسندیدگی کے باوجود عمدہ طریقے سے وضو کرنا اور مسجد جاتے ہوئے زیادہ قدموں کا پڑھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے کپڑے دھل جاتے ہیں مشینوں میں جا کر کے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین لوگوں کی گناہیں دھل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اپنا ہاتھ دھلتا ہے، تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب بندہ اپنا منہ دھلتا ہے، چہرہ دھلتا ہے، آنکھ دھلتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو آخری قطرے کے ساتھ جو کچھ بھی گناہ کے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں چہرے کے ساتھ، اللہ رب العالمین پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس گناہ کو دھل دیتا ہے، وہ گناہیں نکل جاتی ہیں۔ جب آدمی اپنا پاؤں دھلتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتی ہے، وہ گناہ بھی نکل جاتی ہے۔ اس طریقے سے انسان پاک و صاف ہو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو کیا جب اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کی ہدایت جب مانگی جائے گی، کیا اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، خاص طور سے جب ہم پاک صاف ہوں، ہمارے گناہ جھڑ چکے ہوں، ہمارے گناہ نکل چکے ہوں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس کو ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔